بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، یہ ہمارے پاس اردو کلاس ششم کی ہے اور اس کا ہم آج سبق نمبر 2 جو کہ ہمارے پاس نعت کا ہے، اس کا جو ہمارے پاس ایکسرسائز ہیں یعنی مشق ہے اسے ابھی ہم سالو کریں گے مکمل طور پر، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ایکسرسائز سے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے، وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ اور درویشوں کے آقا اور مالک ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے، اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل خوبیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و پیشوا ہیں۔ 2، غریبوں کی حاجت روا ہیں۔ 3، ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑنے والے ہیں۔ اور جو آخری نمبر پہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، دولت مند لوگوں کو بھائی چارہ بتانے والے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، کس ہستی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس طرح ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، مواخات مدینہ کے بارے میں چند جملے لکھیں اور بتائیں کہ اس سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے، مکہ مکرمہ سے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ مہاجر مسلمان نادار تھے جبکہ مدینہ کے مسلمان انصار امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجر مسلمانوں اور مدینہ کے انصار مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا۔ اس طرح ہمارے پاس پانچواں سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کیسے؟ اس کا ہمارے پاس جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے باعث رحمت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگی اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ ہے، نعت کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیاں برداشت کیں۔ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے، نمبر 1 عراق میں، نمبر 2 مکہ مکرمہ میں، نمبر 3 حبشہ میں، نمبر 4 مصر میں۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے، مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد ہے، نجاشی حبشہ کا تھا۔ نمبر 1 سفیر، نمبر 2 غلام، نمبر 3 بادشاہ، نمبر 4 وزیر۔ تو اس کا ہمارے پاس صحیح آپشن ہے بادشاہ۔ تیسرا جو ہمارے پاس ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ نمبر 1 بنو امیہ سے، نمبر 2 بنو اوس سے، نمبر 3 بنو خزرج سے، نمبر 4 بنو غفار سے۔ تو اس کا ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے بنو غفار سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکستہ دلوں کو جوڑا۔ تو اس کا پہلا آپشن ہے روب سے، دوسرا ہے محبت سے، تیسرا ہے نرمی سے، چوتھا ہے غصے سے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہمارے پاس ہے محبت سے۔ پانچواں اور آخری MCQs ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا بن کر آئے۔ تو حاجت روا بن کر آئے، نمبر 1 امیروں کے، نمبر 2 غلاموں کے، نمبر 3 بادشاہوں کے، نمبر 4 غریبوں کے۔ تو اس کا ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے، صحیح جواب ہے غریبوں کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، خالی جگہ پر کریں، نعت کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ تو ہمارے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر خالی جگہ بن کے آئے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ ہے وہ ہے مصطفیٰ۔ یہاں پر ہم لکھ دیں گے مصطفیٰ بن کے آئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے، امیروں کو راز خالی جگہ بتایا۔ تو امیروں کو راز
اخوت بتایا، تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے اخوت۔ جو ہمارے پاس تیسرا ہے وہ ہے غریبوں کے خالی جگہ بن کے آئے، تو غریبوں کے حاجت روا، تو یہاں پر ہمارے پاس خالی جگہ میں آ جائے گا حاجت روا بن کے آئے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے وہ مکہ کی سختی، وہ خالی جگہ کا منظر، وہ طائف کا منظر، تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا وہ طائف کا منظر۔ آخری خالی جگہ ہمارے پاس ہے کہیں خالی جگہ کا سلسلہ بن کے آئے، کہیں خالی جگہ کا سلسلہ بن کے آئے، تو ہمارے پاس خالی جگہ میں آ جائے گا رحمت، کہیں رحمت کا سلسلہ بن کے آئے۔ اگر ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں۔ واحد جمع، دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ واحد ہمارے پاس ہے ماہر فاتح، اس کی جمع ہمارے پاس ہے ماہرین اور فاتحین۔ ماہر کی جمع ہے ماہرین اور فاتح کی جمع ہے فاتحین۔ یہ کہتے ہیں اوپر دیے ہوئے الفاظ کے آخر میں یا اور نون یعنی ین کا اضافہ کر کے ان کی جمع بنائی گئی ہے۔ اسم واحد مذکر جاندار ہو تو، یعنی اسم واحد مذکر جاندار ہو تو اس کے آخر میں یا اور نون یعنی ین لگا کر اس کی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے مسلم سے مسلمین، زائر سے زائرین۔ یعنی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ مہمان خصوصی نے تمام خالی جگہ کو خوش آمدید کہا، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ سامعین آ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس سامع سے ہم کیا لگا لیں گے؟ سامعین، سامعین کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا خالی جگہ ہے مواخات مدینہ کی بدولت خالی جگہ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، تو یہاں پر ہمارے پاس ہے مہاجرین، یہاں مہاجر سے مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تیسرا ہمارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو مشرک سے ہمارے پاس اس کی جمع کیا آ جائے گی؟ مشرکین۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ اور یہاں پر ہمارے پاس اگلا MCQز ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ملک کے خالی جگہ میں ہوتا ہے۔ معزز تو ایک کے لیے آتا ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے پاس معززین آ جائے گا، اس کا جو ہمارے پاس جمع آ جائے گا وہ معززین آ جائے گا، معززین میں ہوتا ہے۔ ہمیں ملک کی خالی جگہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ قانون سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ قوانین۔ کیا آ جائے گا؟ قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ آگے ہمارے پاس ہے نیچے دیے ہوئے الفاظ کے قافیے الفاظ معمے میں سے تلاش کر کے ان کے سامنے لکھیں۔ ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ کو ہم آواز یا قافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذات ہمارے پاس اس کے آخر پر الف اور تا آتا ہے، تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ با الف تا بات، تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا بات۔ ٹھیک ہو گیا؟ سارے سے ہمارے پاس تا الف را اور بڑھئے، ٹھیک ہے، تا الف را اور بڑھئے، یہ بن گیا تارے، سارے اور تارے۔ آشیاں اس سے ہمارے پاس کیا بنے گا؟ باغباں، با الف یہ ہمارے پاس لکھ لیں گے باغباں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آشیاں سے بن گیا باغباں۔ ناتا سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ آتا، الف تا الف آتا۔ کاہل سے ہمارے پاس بن جائے گا غافل، غا الف فا لام، یہ آپ دیکھیں یہ آ جائے گا غافل۔ مرمت سے ہمارے پاس آ جائے گا مسرت اگر آپ یہاں پر دیکھیں میم سین اور را اور تا، یہ یہاں پر مسرت آ جائے گا، یہ دیکھیں مسرت، مرمت اور مسرت۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔
अच्छे तरीके से। अब हमारे पास ये कहता है कि दिए हुए अल्फाज पर लुग़त की मदद से एराब लगाकर इनका दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करें, बाद अज़ां इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारे पास है मुशक्क़त, ठीक है, ये मुशक्क़त हमारे पास इसका जुमला बन जाएगा, मुशक्क़त का फल मीठा होता है। यहाँ पर है हमारे पास इस्तिफ़ादा, तो इस्तिफ़ादा का जुमला अगर हम बनाएं, तालिब इल्म ने उस्ताद से इस्तिफ़ादा हासिल किया। और ये हमारे पास है मुद्दा, तो मुद्दा से हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरी मुद्दा प्रिंसिपल साहब ने लब्बैक कहा। इसके बाद हमारे पास है मोहब्बत, तो मोहब्बत मुझे नेक लोगों से मोहब्बत है। और ये हमारे पास है मुतजस्सस, असलम मुतजस्सस निगाहों से मुझे देख रहा है। इसके बाद हमारे पास है इन अशार की तशरीह करें, और ये आगे कहता है कि हमारे करने के काम दिए हुए इशारात की मदद से पूछे गए मकाम के बारे में बताएं और अपनी कॉपी में इसकी तस्वीर लगाकर इसके बारे में 10 जुमले लिखें। तो रसूल ने हिजरत मदीना के वक्त कुबा के मकाम पर इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, तो ये इसका आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की, और इस तरह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही असहाब सुफ़ा भी बनाया और रियाजुल जन्नत भी बनाया। तो ये मस्जिद नबी, रोज़ा रसूल और यशरफ और मस्जिद कुबा, रियाजुल जन्नत, असहाब सुफ़ा, ये सब के हमारे पास आंसर आ रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की पहली हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसका दारुल हुकूमत मदीना था। मदीना का पहला नाम यशरफ था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना में ही हैं। तो इस तरह हमारे पास इन सारे सवालात के जवाबात भी आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस मशक से सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप बर वक्त हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, और उसके साथ 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो आल का होगा उस पर क्लिक करें, तो आप इंशाल्लाह हर एक वीडियो अच्छे तरीके से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।